حضرت ابوالکبشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثن اقسم علیہن، تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم کھاتا ہوں۔ اب ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما نقص عبد مال من صدقۃ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو صدقہ بندہ اللہ کی راہ میں کرتا ہے اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگر بندہ کیلکولیٹر کھول کے بیٹھ جائے اور 100 میں سے 10 نکال کے صدقہ کر گئے تو کیلکولیٹر تو کہے گا کہ بھائی تیرے 90 رہ گئے، 10 کم ہو گئے۔ آپ کسی بندے سے بھی پوچھیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ 10 کم ہو گئے، 90 رہ گئے۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہو کے اس بات پہ قسم کھاتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کا پیارا محبوب فرما رہا ہے، اور اس کو تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہمارے مال کے اندر کمی نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ان کا یہ نظریہ ہوتا تھا، یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں ایک خرچ کریں گے تو اللہ ہمیں 10 گنا عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہمارا اپنے رب کے اوپر توکل ہی نہیں ہے، ہم بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ بھائی ہم نے اپنے مال کو اپنے اندر کمروں کے اندر، اپنے بینک بیلنسوں کے اندر جناب سنبھال کے رکھ لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا تو یہ نہ ہو کہ ہمارا مال کم ہو جائے، لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے اس وجہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ رب العزت ہمارے مال کو 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے اوپر میں قسم کھاتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے پہ ظلم کیا جائے اور وہ بندہ اس پر صبر کر لے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے فرماتا ہوں کہ اس کی عزت کے اندر کمی نہیں ہوگی بلکہ اس کی عزت کے اندر اضافہ ہی ہوگا، اس کی عزت کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ بھائی اگر میں نے اس کے اوپر صبر کر لیا، اگر میں چپ کر کے بیٹھ گیا تو لوگ تو کہیں گے کہ یہ تو دب گیا، یہ ڈر گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں جناب، سال ہا سال مقدمے بازی جاری رہتی ہے اور سال میں ایک نہ ایک بندہ دونوں خاندانوں میں سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے پہ ظلم کیا گیا اور اس بندے نے پھر صبر کر لیا تو میں قسم کھا کے فرماتا ہوں کہ اس کی عزت کے اندر کمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ اس کی عزت کے اندر اضافہ فرما دے گا، وہ بندے کی عزت جناب زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور تیسری بات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا یعنی مانگنا شروع کر دیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نے محتاجی کا دروازہ کھول لیا، یعنی ساری زندگی اس کی فقر کے اندر گزرے گی، ساری زندگی بھی اگر وہ مانگتا رہے تو اس کی ضروریات پوری نہیں ہو سکیں گی۔